अच्छी गाड़ी होगी तो सुकून होगा, अच्छी गाड़ी मिली लेकिन सुकून नहीं मिला। सुकून नहीं है इन चीजों में, अल्लाह ने सुकून रखा ही नहीं है इसमें। हम सुकून तन में तलाश करते हैं, अच्छा खाना खाएंगे तो सुकून मिलेगा, नहीं। अच्छा आज घर में नहीं खाना, बाज़ार में खाना है, बाज़ार में खा लिया, आखिर में कहते हैं मज़ा नहीं आया। अच्छा फ़लाँ रेस्टोरेंट पे खाते हैं, शायद वहाँ ज़्यादा मज़ा आए, वहाँ गए कहते हैं मज़ा नहीं आया। फिर पिज़्ज़ा खाते हैं तो वहाँ गए तो मज़ा नहीं आया। आइसक्रीम खाने गए तो कहते हैं मज़ा नहीं आया। मज़ा है ही नहीं, मज़ा अपने अंदर होता है। जिसको अपने मन में सुकून नहीं मिला उसको तन में सुकून मिल नहीं सकता। जिसको अपने बातिन में सुकून नहीं मिला उसको बाहर की दुनिया में सुकून मिल नहीं सकता। और जिसको अमाल में सुकून नहीं मिला उसको माल में सुकून मिल नहीं सकता। बड़े बड़े मालदार लोग बेचारे रात को नींद की गोलियां खा के सोते हैं और फिर भी नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। और सुभान अल्लाह, जिनको अल्लाह ने सुकून दिया होता है दरियों पे सोते हैं, चटाइयों पे सोते हैं। कभी सर के नीचे तकिया होता है, कभी नहीं होता। कभी कच्ची ईंट सर के नीचे रख लेते हैं, कभी अपना हाथ सर के नीचे रख लेते हैं। खराटे ले लेके सो रहे होते हैं पूरी दुनिया से बेपरवाह होकर। सूखी रोटी खाते हैं, सादा पानी के साथ खाते हैं, कावा मिल जाए तो फिर नूरुन अला नूर समझते हैं। पुरसुकून जिंदगी गुजर रही है। सुकून अल्लाह ने अमाल के साथ वाबस्ता किया है, माल के साथ, अच्छे खानों के साथ, अच्छे लिबास के साथ वाबस्ता नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सुकून और इत्मीनान के लिए एक नुस्खा बताया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो, अल्लाह की याद के साथ दिलों का इत्मीनान वाबस्ता है। हदीस शरीफ में आता है जब कुछ लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो फरिश्ते आते हैं तो मजलिस को घेर लेते हैं। हफ़तहुमुल मलाइका व नज़लत अलैहिमुस सकीना। फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं, उन पर सकीना उतरता है, उन पर सुकून उतरता है। अल्लाह वालों की मजलिस में जाएं, बैठ जाएं। सच्ची बात यह है कि एक दिल के दूसरे दिल पर असरात होते हैं। परेशान बंदे की मजलिस में बैठेंगे, खुद ब खुद थोड़ी देर बाद खुद परेशान हो जाएंगे। किसी खुशहाल बंदे की सोहबत में बैठेंगे तो खुद ब खुद सुकून महसूस करेंगे। अल्लाह वालों की सोहबत में बंदा बैठता है तो सुकून पा लेता है। तो जिक्र की वजह से नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर सकीना उतरता है। सकीना उसी सुकून को कहते हैं। तो जिक्र वालों के लिए सुकून। दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा तलबा के लिए सुकून का वादा फरमाया है। फरमाते हैं मा मिन कौमिन यज्तमिउ फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि तआला यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना। जब भी कुछ लोग अल्लाह के घर में जमा हो जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं, रहमत उनको ढांप लेती है, सकीना उन पर उतरता है। तो लोग सोचते हैं कि ये मदरसों की तलबा इतने पुरसुकून ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं। हालांकि हमारा खाना उनके खाने से कई गुना अच्छा होता है, हमारा लिबास उनके लिबास से अच्छा, हमारी गर्मी सर्दी से बचाव का इंतज़ाम उनके इंतज़ाम से अच्छा होता है। लेकिन फिर भी जैसी सुकून उनकी ज़िंदगी में है, ऐसा सुकून के लिए हम तरस रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि वो जिस रुख पे जा रहे हैं, जो उनकी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ है, यही अंदाज़ ही सुकून का मुतज़म्मिन है। तो या तो जिक्र वालों के लिए सुकून है, या फिर इल्म वालों के लिए सुकून है, या इनके साथ जो वाबस्ता लोग हैं, दीन का काम करते हैं, किसी भी शोबे में काम करते हैं, उनके लिए सुकून है। दावत का काम करने वाले कैसी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। दीन की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मेरे भाइयों, ये वो मुअजिज़ा है जो आज भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ये वो नाकाबिल तरदीद हकीकत है जिसका मुशाहदा आज भी किया जा सकता है। हमें अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह की बंदगी में आना होगा। अब हमारी गलती क्या है, समझ लें।
کہ سکون روح کی چیز ہے، اگر روح سکون کو محسوس کرتی ہے، ہم نے روح پر محنت کرنی تھی، ہم آج اگر روح پر محنت کریں گے تو سکون مل جائے گا، کامیابی مل جائے گی، اطمینان مل جائے گا۔ ہم روح پر محنت کرنے کی بجائے مادے پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ پلاسٹک مادہ ہے جس سے ہم قیمتی چیزیں تیار کرتے ہیں، دھاگا مادہ ہے اس سے ہم قیمتی چیزیں تیار کرتے ہیں، لکڑی مادہ ہے اس سے ہم قیمتی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ ہم مادے پر محنت کر رہے ہیں، کاش کہ ہم روح پر محنت کرتے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان مادے پر جب محنت کرتا ہے تو کم قیمت چیز کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ کم قیمت پلاسٹک قیمتی بن جاتی ہے، کم قیمت دھاگا قیمتی بن جاتا ہے، کم قیمت لکڑی قیمتی بن جاتی ہے، کم قیمت لوہا قیمتی بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ انسان اپنی اوپر محنت کرتا تو خود کتنا قیمتی بنتا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور مادے پر محنت کر کے انسان نے وہ ترقی کر لی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس نے ہوا کے دوش پہ سفر کرنا شروع کر دیا، بیتار پیغام رسانی کا موجد بن گیا، یہ چاند پہ قدم رکھ چکا ہے اور پتہ نہیں آگے کیا کچھ اس نے کرنا ہے۔ حق ادا کر دیا مادی ترقی کا، لیکن روح پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے آج بھی انسان اسی سکون کے لیے ترستا ہے جس سکون کی خاطر اس نے کائنات کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ روح پر محنت نہیں کی، وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، وہ انسان جس نے ہوائی جہاز ایجاد کر کے ہوا کے دوش پہ سفر کیا ہے، اخلاقی طور پہ اتنا پست ہو چکا ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی انسان اتنا پست نہیں ہو چکا تھا۔ درندہ اچھا ہے آج کل کے انسان سے۔ جنگل میں ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارے ہاں اس مہذب انسانی معاشرے میں ہوتا ہے۔ 7 سالہ بچی گھر سے نکلی، غائب ہو گئی، 3 دن کے بعد لاش کھیتوں سے ملی۔ وہ سلوک ہو چکا ہوتا ہے کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ کبھی جانوروں میں ایسا ہوتا ہے، کبھی درندوں میں ایسا ہوتا ہے، تو انسان بڑا فخر کرتا ہے، میں نے بڑی ترقی کر لی۔ سائنسی ترقی پر انسان پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن روح پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے انسان ذلت میں دھنستا اور پھنستا چلا جا رہا ہے۔ وہ انسان جس نے بجلی ایجاد کر کے رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدل کے رکھ دیا ہے، اسی انسان کے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ اصل روشنی وہ ہوتی ہے جو بندے کے دل میں ہوتی ہے۔ انسان نے آج سورج کی شعاؤں کو قابو کر لیا، چنانچہ سولر انرجی، آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ انسان کیا کچھ اس سے حاصل کرتا ہے اور کیا کچھ کام کرواتا ہے۔ اب جو مجھے چند دن پہلے کسی بندے نے بتایا کہ میرا اپنا بھتیجا یورپ میں کسی ایسے منصوبے پر کام کر رہا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں سورج کی شدت ہوتی ہے، سورج تیز ہوتا ہے، سردیوں میں شدت کم ہو جاتی ہے تو سردی بڑھ جاتی ہے۔ وہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گرمیوں میں سورج کی شدت کو زمین کے اندر محفوظ کر لیا جائے اور پھر سردیوں میں اسی شدت کو باہر نکالا جائے تاکہ ماحول گرم ہو جائے اور موسم معتدل ہو جائے۔ اس پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا اپنا بھتیجا اسی میں کام کر رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ سورج کی شعاؤں کو اتنا قابو کرنے کے چکر میں ہیں، پوزیشن میں ہیں۔ ڈھونڈتا ہے جو ستاروں کی گزرگاہوں کو،
ڈھونڈتا ہے جو ستاروں کی گزرگاہوں کو، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ زندگی اسی طرح تاریک ہے جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی۔ یعنی میں کہوں نا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بتانی پڑتی ہیں کہ آج حالت یہ ہے کہ انسان اتنا حیوان بن چکا ہے، پاگل بن چکے ہیں لوگ۔ بھائی سے بہن محفوظ نہیں ہے، چچا سے بھتیجی محفوظ نہیں ہے، ماموں سے بھانجی محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے مادے پر محنت کی ہے، ہم نے روح پر محنت نہیں کی ہے۔ ہم نے عدالت کی دیواروں پر محنت کر لی، جج کی کرسی پر محنت کر لی، جج کی تنخواہ کو اچھا کر دیا، لیکن ہم نے جج پر محنت نہیں کی کہ اس کو حقیقی معنوں میں انسان بناتے، اس کے اندر انسانیت کا درد منتقل کر دیتے۔ ہم نے وکیل پر محنت نہیں کی، وکیل حقیقی معنوں میں انسان بن جاتا۔ ہم نے تھانے کی عمارت تو اچھی بنائی، لیکن ہم نے تھانے دار پر محنت نہیں کی کہ وہ لوگوں کی دکھ درد کا احساس کرنے والا بن جاتا۔ ہوا کیا؟ مادی ترقی تو بہت ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا انسان نے اتنی ترقی کر لی، انسان نے چاند پہ قدم رکھا۔ میں نے کہا کہ جس انسان نے زمین میں فساد پھیلایا ہے، اس نے چاند پہ چڑھ کے بھی کوئی اچھا کام نہیں کرنا، فساد ہی پھیلانا ہے۔ اس نے چاند پر بھی جا کے فساد پھیلانا ہے، کوئی خیر کی توقع اس سے نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ مادی ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم کیا کریں اس مادی ترقی کو؟ مادی ترقی کی بنیاد پہ ہم نے موٹر ویز، سڑکیں تو اچھی ایجاد کر لی، لیکن ہم کیا کریں ان سڑکوں کا؟ ہم کیا کریں ان موٹر ویز کا جن پہ سفر کرنے والوں کی نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے؟ پہلے کچے راستے ہوتے تھے، پرسکون سفر ہوتا تھا، اب پکے راستے بن گئے ہیں، سفر کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ کیا کریں ہم ان ہسپتالوں کا؟ ہسپتال کی عمارت اچھی بن گئی، لیبارٹری اچھی بن گئی، مشینری اچھی آ گئی، لیکن جہاں پہ ڈاکٹر حضرات کی نظر مریض کے درد پر نہیں ہوتی، مریض کی جیب پر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کئی سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مریض کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ مریض کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ مریض کو دوائی لکھ کر دیتے ہیں تو وہ دوائی مریض کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے ہسپتال پر محنت کی، ہم نے ڈاکٹر پر محنت نہیں کی۔ ہم نے عدالت کی عمارت پہ محنت کی، لیکن ہم نے وکیل اور جج پر محنت نہیں کی۔ اس لیے تو وکیل، جج، ریڈر سارے مل کے قاتل کو تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ مقتول کی ماں اپنا حق وصول کرنے کے لیے اپنی بکری بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یا یہی انسانیت ہے؟ مادی ترقی ہم نے کر لی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، میں ایک مرتبہ وہ دوست سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جس ترقی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ کوئی ترقی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند پہ قدم رکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ انسان نے سائنس کے زور پہ چاند پہ قدم رکھ لیا، میں مانتا ہوں، لیکن مادے پر محنت کرنے والے آج چاند پر قدم رکھ چکے ہیں، جبکہ روح پر محنت کرنے والے آج سے 14 صدیاں پہلے اس چاند کو ایک اشارے سے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں۔ چاند سے اس پار، مریخ سے اس پار، سورج سے اس پار، آسمانوں سے اس پار، عرش پر قدم رکھ چکے ہیں روح پر محنت کرنے والے۔ آپ کہتے ہیں کہ سائنس پر محنت کر کے ہم نے ہوا کے دوش پہ سفر کرنا شروع کر دیا۔ میں مانتا ہوں ہوائی جہاز ایجاد کر کے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن روح پر محنت کرنے والے آج سے ہزاروں سال پہلے اسی ہوا کے دوش پہ اپنے تخت اڑا چکے ہیں۔ غدوہا شہر و رواہا شہر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا
اور ہوائی جہاز اڑانے کے لیے تو رن وے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کی پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، انجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد پھر 100 200 300 بندے ہوا میں اڑان لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی ترقی ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، اس تخت کو رن وے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پیٹرول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور وہ تخت یکدم اڑتا تھا پھر یکدم اترتا تھا۔ اس پر 100 بندے نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، 10,000 بندوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تھی۔ اگر آپ آج اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ مادے پر محنت کر کے ہم نے سمندر کے لہروں پہ سفر کرنا شروع کر دیا، تو میں کہتا ہوں کہ انہی سمندروں کی لہروں پہ ہم آج سے 14 صدیاں پہلے گھوڑے دوڑا چکے ہیں۔ جہاز چلانا تو کوئی کمال نہیں ہے، جہاز چلانے کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ گھوڑے جو صحراؤں میں دوڑائے جاتے ہیں ان کو سمندر کی لہروں کے اوپر دوڑایا جائے۔ ابھی مہینہ پہلے کی بات ہے، کراچی میں کوئی جہاز تھا، بحری جہاز، جو خشکی کی طرف چڑھ آیا، پتہ نہیں کیسے چڑھ چکا تھا، پھر اس کو دوبارہ پیچھے کی طرف کھینچنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا ان کو، اور باہر کی دنیا سے مدد منگوائی کہ جہاز دوبارہ سمندر میں اتار دیں۔ گویا کہ جو سمندر میں چلتا ہے وہ خشکی پہ نہیں چلتا، جو خشکی پہ چلتا ہے وہ سمندر میں نہیں چلتا۔ کمال تو یہ ہے کہ خشکی پہ دوڑنے والے گھوڑے سمندر کی لہروں پہ دوڑائے جائیں۔ اور جس بیتار پیغام رسانی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ موبائل فون ایجاد کر لیا تو دنیا کے کونے کونے میں بندہ بات کر سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں آج سے 14 صدیاں پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے اندر منبر پہ بیٹھ کے سینکڑوں میل دور مسلمان لشکر کے سپہ سالار کو یہاں سے ہدایات جاری کی تھی، اور ہدایات وہاں پہنچ گئی تھی۔ آپ کا موبائل تو سگنل کا محتاج ہوتا ہے، سیٹلائٹ سے تعلق کا محتاج ہوتا ہے، پیکج یا بیلنس کا محتاج ہوتا ہے۔ وہاں تو نہ موبائل کی ضرورت تھی، نہ بیٹری اور سگنل کی ضرورت تھی، نہ سیٹلائٹ کی ضرورت تھی، براہ راست ہوا کے دوش پہ وہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، جبکہ حقیقی ترقی یہ نہیں ہے۔ حقیقی ترقی کی جھلک ہمیں ماضی میں نظر آتی ہے۔ دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے ملک میں بد امنی ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ 100 میٹر کے فاصلے پہ ایک چیک پوسٹ ہے، اگلے 100 میٹر کے فاصلے پہ اگلا ہے، اگلے 100 میٹر کے فاصلے پہ اگلا ہے۔ جہاں سے آپ گزرتے ہیں شناختی کارڈ چیک کرا دو، گاڑی کی ڈگی دکھا دو، گاڑی کے کاغذات دکھا دو، تلاشی دے دو، پھر اگلے چیک پوسٹ پہ پھر کاغذات چیک کراؤ، شناختی کارڈ چیک کراؤ۔ لیکن ابھی تک امن ناپید ہے، امن عنقا بن چکا ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے کہ ہر 100 میٹر کے فاصلے پہ چیک پوسٹ بنائیں اور پھر بھی امن قائم نہ ہو سکے۔ ترقی کس چیز کا نام ہے؟ عرب سرزمین پہ جہاں ظلم و ستم کا راج تھا، لا قانونیت تھی، ظلم اور بربریت تھی، لیکن وہاں ایسا سکون قائم ہو گیا کہ ہیرا ایک مقام ہے، وہاں سے ایک خاتون چلتی ہے، مکہ مکرمہ پہنچتی ہے، اکیلے اونٹ پہ سوار ہو کر، زیورات سے لدی ہوئی خاتون پورا 1 مہینہ اونٹ کے پشت پہ سفر کرتی ہے، مکہ مکرمہ پہنچتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے گورنر پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنا سفر کیا ہے، راستے میں کسی نے پریشان تو نہیں کیا، کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ واللہ ہیرا سے لے کے مکہ مکرمہ تک جہاں کہیں سی میں گزری ہوں، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے لوگ ایک ماں کی اولاد ہوں۔ اس کا نام ترقی ہے۔ ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیں کہ چوریوں کا راستہ روکا جائے، اور نئے نئے سافٹ ویئر ایجاد کر کے کرپشن کا راستہ روکا جائے۔ یہ بڑے بڑی دکانوں پہ پتہ نہیں کیا کچھ کمپیوٹر میں سیو کرتے رہتے ہیں تاکہ کرپشن ختم ہو جائے، اور پھر بھی راستہ رکتا نہیں ہے۔ ملک کی سطح پہ، انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ یعنی کرپشن ناسور ہے، موزور گھوڑے کی طرح بے قابو ہے، ہم سے قابو نہیں آ رہا۔ یہ کیا ترقی ہوئی؟
तरक्की इस चीज़ का नाम है कि जब जंगल में आलिम नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, MA MPA नहीं, बल्कि एक चरावाहा है, बकरियां चराने वाला, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं है, कोई मुहज्जब नहीं है, बिल्कुल जाहिल अनपढ़ बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इम्तिहान की गरज से पूछते हैं, भाई हमें एक बकरी की ज़रूरत है, आप हमें एक बकरी बेच दें। उसने कहा बकरियां मेरी तो नहीं है, मैं तो गुलाम हूँ, ये मेरे आका की बकरियां हैं। गुलाम था, पढ़ा लिखा नहीं था, ये मेरे आका की बकरियां हैं। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हज़ारों भेड़ बकरियां हैं, एक बेचोगे, कौन सा आपके आका ने हर वक्त गिनती करनी होती है? अगर पता चल भी जाए तो आका से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गया, भेड़िया खा जाता है। उसने कहा इस वक्त आपका कौन सा आका आपको देख रहा है? तो उस गुलाम ने कहा कि मेरा आका इस वक्त मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। ये असल तरक्की है। जंगल में बकरियां चराने वाला चरावाहा एक बकरी की कीमत का करप्शन करने के लिए तैयार नहीं है। ये असल तरक्की है। आज से शायद 1-2 साल पहले की बात है, मलेशिया का एक जहाज समुंदर में गिर गया, समुंदर में गिर गया, और फिर समुंदर में वो जहाज़ नहीं मिल रहा था। लगता है कोई ज़्यादा कीमती जहाज़ था, कोई ख़ास अहमियत वाला जहाज़ था। चुनांचे उन्होंने ख़ुद तलाश करना शुरू कर दिया। फिर बाहर की दुनिया की टीमें मंगवाई गईं कि हमारे लिए जहाज़ तलाश करो। और दुनिया वाले तो दावा करते हैं कि पूरी दुनिया हर वक्त हमारी सेटेलाइट की कैमरे की नीचे होती है, कुछ भी हमसे गायब नहीं हो सकता, हम तो गारों के अंदर से भी बंदे तलाश कर लेते हैं। चुनांचे उसी सेटेलाइटों से ताउन हासिल किया गया, मदद हासिल की गई, कैमरों के जरिए तलाश किया गया, गोताखोरों के जरिए तलाश कर लिया गया, आबदोजों के जरिए तलाश किया गया। और कई महीने की मुसलसल मुशक्कत के बावजूद भी उनको जहाज नहीं मिला। ये तरक्की है? नहीं, तरक्की इस चीज़ का नाम है कि आज से 14 सदियाँ पहले जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि ईरान के दरिया में घोड़े डाल दो, सबसे पहले अपना घोड़ा डाल दिया। और जब दरिया को पार कर गए, फिर साथियों से पूछा कि तुम में से किसी की कोई चीज़ दरिया में गिरी तो नहीं है? एक साथी ने कहा कि मेरा एक प्याला था लकड़ी का बना हुआ, वो दरिया में गिर गया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने दरिया को हुक्म दिया कि मेरे साथी का प्याला वापस कर दो। फिर दुनिया ने देख लिया कि पानी के एक लहर आई और उसने वो सहाबी का प्याला बाहर फेंक दिया। साद बिन अबी वक़ास ने साथी को फरमाया कि ये लो, अपना प्याला उठा लो। तरक्की इस चीज़ का नाम है। तरक्की इस चीज़ का नाम नहीं है कि रात के वक़्त नौजवान इशा के बाद दूसरों की बेटियों के साथ सेल फ़ोन पे गुफ्तगू करता है। बेतार पैगाम रसानी का मूजिद बन चुका है ना इंसान। दूसरों की बेटियों से बात करता है कि मेरी जान आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आपने दवाई ली है या नहीं ली है। दूसरों की बेटियों की तबीयत की बड़ी फिक्र है। और साथ वाले कमरे में अपनी वालदा खांस रही है, बेटे को तौफीक नहीं मिलती कि वालदा के पास जाए, उससे कह दे कि अम्मी आपके लिए कोई सिरप लेके आऊँ, कोई दवाई लेके आऊं। तरक्की किस चीज का नाम है कि हजरात साहबा किराम में एक घर में किसी ने बकरी की सीरी पाई दी है। वो घर वालों ने कहा कि हम भी फाके से हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों का फाका ज़रा शदीद है, तो उनकी तरफ वो सीरी पाई मुंतकिल कर दिया है। अगले घर वालों ने कहा हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन साथ वाले पड़ोसी कई दिनों से भूखे हैं, उधर मुंतकिल कर दिया है। 7 घरों से वो बकरी की सीरी घूम फिर के असल मालिक तक वापस आ गई थी। दूसरों का एहसास था, दूसरों का दर्द था। इसी का नाम तरक्की है। रूह पर मेहनत करने की ज़रूरत है। रूह पर मेहनत करने के लिए मशाइख सूफिया के साथ ताल्लुक़ जोड़ना पड़ता है, अल्लाह वालों का दामन थामना पड़ता है, उनसे वाबस्तगी इख्तियार करनी होती है, फिर रूह बन जाती है। जब रूह बन जाती है, इंसान बन जाता है, सुकून मिल जाता है और मुआशरा मुहज़्ज़ब बन जाता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ जोड़ें, ताल्लुक़ वाबस्ता करें। हमारे हज़रत जी दामत बरकातुहुमुल आलिया हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर ज़ुल्फ़कार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी की खानका झंग में है।
اور ان کا فیض دنیا میں پھیل رہا ہے، دنیا ان کے فیض سے مستفیض ہو رہی ہے۔ ان کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے اور اس سال بھی وہ اجتماع انشاءاللہ 29 اکتوبر کو ہوگا۔ 29، 30، 31 اکتوبر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ 3 دن فارغ کر لیں، اس اجتماع میں شرکت کر لیں۔ اللہ والوں کے بیانات ہوتے ہیں، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، یقیناً آپ بڑا فائدہ محسوس کریں گے۔ اور اگر آپ پورا 3 دن فارغ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کم از کم کر سکتے ہیں کہ اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے، عصر کے وقت روانہ ہو گئے، ماشاءاللہ اب تو آسانی ہے، تو گھنٹے میں بندہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، مغرب تک پہنچ گئے، مغرب سے لے کے عشاء وہیں رات گزاری، فجر کے بعد کا بیان سن کے پھر واپس اپنے کام کاج پہ بندہ آ سکتا ہے، کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ 3 دن کم از کم اس اجتماع میں شرکت کریں۔ 29، 30 اور 31 اکتوبر جمعہ، ہفتہ اور اتوار مستورات کے لیے بھی وہاں پہ انتظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کے فیض سے مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔